اور وہاں پر کچھ سمجھدار علماء تھے جو پبلک کو سمجھا رہے تھے کہ آپ یہ حرکت نہ کریں، قانوناً ہم ان معاملات کو لے کے چلیں گے، لیکن عوام ظاہر ہے کہ کس کی سنتی ہے۔ علماء نے ان کی تربیت ایسی کر دی ہے کہ اب سنجیدہ علماء کی گفتگو تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ الٹیمیٹلی جب یہ اتنا شور شرابہ دیکھا، پھر ویڈیو بھی سامنے آ چکی تھی، تو وہیں پر ایک شخص جو سرکاری ملازم تھا، جو پولیس کا ملازم تھا، وہاں سے تنخواہ لے کر کھا رہا تھا، اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اسٹیٹ کے معاملات کو پروٹیکٹ کرے، نہ کہ یہ کہ قانون ہاتھ میں لے۔ یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پر کچھ قیدی گرفتار کیے، اور وہاں کوئی صحابی جو ہے وہ ٹارزن بننے کی نعوذ باللہ کوشش کرتا اور نبی علیہ السلام سے پوچھے بغیر ان قیدیوں کو قتل کر دیتا۔ یہ سیم وہی حرکت ہوئی ہے۔ یہ تو لیڈر کا کام ہے، قانون کا کام ہے کہ قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے علماء نے جو برین واشنگ کی ہوئی ہے اور لوگوں کے بچوں کو یہ ورگلاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی کوئی مولوی سامنے نہیں آیا یہ کام کرنے کے لیے، نہ کسی مولوی کا بچہ سامنے آیا، نہ یہ لوگ جہاد میں جاتے ہیں جو انہوں نے جہاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور نہ اس قسم کی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز میں آپ کو کبھی کوئی مولوی نظر آئے گا۔ وہ آرام سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بعد چندے اکٹھے کریں گے۔ ان کو خوب سمجھ آئے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ یہ لوگوں کے بچوں کا دماغ یہ خراب کرتے ہیں۔ اس نے وہاں پہ جھوٹ بولا، اس نے کہا میں اس کا رشتہ دار ہوں، اس بہانے وہ اس کے قریب گیا، اور حوالات میں ابھی وہ جیل تک نہیں پہنچا تھا۔ جیل میں تو اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہونا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کوئی سیف جگہ ہے نا تو جیل ہے، لیکن حوالات کے اندر چونکہ وہ پولیس والے بھی آتے جاتے ہیں، وہاں ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، اس نے جا کے اس کے اوپر پوری گانی خالی کر دی، اور اس نے ایک ذریعہ سمجھا کہ میں ایک آسان راستے سے جنت کما لوں گا، جو جنت وہ سمجھتا ہے۔ اس پر تر رہا یہ کہ اس کے باپ کو لوگ ہار پہنا رہے ہیں جا کے، وہ بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا اچھی تربیت کی تھی اپنے بیٹے کی۔ یہ تربیت کی تھی کہ اس نے نمک حرامی کی ہے اسٹیٹ کے ساتھ، اپنی نوکری حرام کی ہے۔ اگر اس کا کوئی جواب مولوی یہ دے نا کہ جب گستاخی ہوگی تو پھر اسٹیٹ کا قانون پیچھے رہ جائے گا اور ہم قانون کو خود ہاتھ میں لیں گے، تو پھر ہم ان سے یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے قانون ہاتھ میں کیوں نہیں لیا غزوہ بدر کے قیدیوں کے کیس میں کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیتے جو واقعتاً گستاخ رسول تھے۔ اس کا مطلب ہے تمہاری تربیت میں کمی ہے، تمہارا دین اور ہے اور قرآن و سنت کا دین اور ہے۔ اب ان میں کئی ایسے قیدی ہیں جو بعد میں اصحاب بنے ہیں، سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی وفات کے موقع پر جب خطرہ تھا کہ اہل مکہ مرتد ہو جائیں گے تو انہوں نے کعبے میں کھڑے ہو کر تقریر کی تھی۔ یہ انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے دین کہاں سے سیکھا ہوا ہے۔ وہ مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں کہ جی بڑا نیکی کا کام کیا آپ کے بیٹے نے۔ یہ اس وقت تو مبارک باتیں پیش کریں گے، 2-4 ہفتے یہ چیز گرم رہے گی، پھر وہ بیچارہ پوری زندگی جیل کاٹے گا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے پشاور میں ایک مینٹل آدمی تھا جس نے کوئی دعوی نبوت کیا تھا، اسے ایک چھوٹے بچے نے قتل کر دیا۔ اس وقت اسے وہ غازی کہہ رہے تھے، اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ ہمارے یہ چند جاہل قسم کے وکلا پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر جو مذہبی موٹیویٹڈ لوگ ہیں نا وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، وہ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ ابھی تک وہ اندر ہے جی، 3-4 سال ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو ایک اسٹوڈنٹ تھا بینک مینیجر، جس بیچارے نے صرف یہ کہا کہ بھائی سنتیں جو ہے وہ پڑھنے میں زیادہ دیر نہ لگایا کرو، فرض پڑھ کے واپس آ جایا کرو، تمہاری سیکیورٹی کی ڈیوٹی ہے۔ اس سیکیورٹی گارڈ نے اسے شہید کر دیا، اور اس وقت وہ کہہ رہا ہے جی میں نے تو خالصتاً اللہ کے لیے کیا، اور لوگ بھی نعرے مار رہے ہیں۔ وہ بھی اندر ہے بھائی، اس کو تو سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ کیا نکلا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہ بھی دیکھیں 2-4 دن معاملہ گرم رہے گا، الٹیمیٹلی انجام کیا ہوگا؟ پوری زندگی وہ جیل میں سڑے گا، باہر نہیں نکلتا وہ۔